دنیا کی تاریخ میں بہت سے عظیم جرنیل گزرے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام ایسا ہے جسے نہ صرف اسلام بلکہ جنگی تاریخ کی صفحات میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ وہ ہے سیف اللہ خالد بن ولید۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر سپاہی کی جو کبھی اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، مگر پھر ایسا لمحہ آیا جب اس کا دل پلٹ گیا اور وہ اسلام کا سب سے ناقابل شکست سپاہی بن گیا۔ آئیں اس پراسرار اور حیران کن زندگی کے ہر موڑ پر چلتے ہیں۔ خالد بن ولید کا تعلق قبیلہ قریش کے نامور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ خالد نہایت طاقتور، ذہین اور گھڑ سواری و تلوار بازی میں ماہر تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف ایسی چالاکی سے حملہ کیا کہ مسلمان فتح کے قریب ہو کر شکست سے دوچار ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ وہی شخص تھا جو بعد میں اسلام کی ڈال بنا؟ جی ہاں، مگر اس لمحے تک وہ اسلام کے خون کا پیاسا تھا۔ اسلام کے پھیلاؤ نے مکہ کے سرداروں کو پریشان کر دیا۔ خالد بن ولید بھی انہی میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر ان کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دن بدن پھیل رہا ہے اور ان کے ماننے والے مثالی کردار کے مالک ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی، مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص ملے جو خود بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جب اسلام کے دو بڑے سپور ایک ہی قافلہ میں مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو رسول اللہ نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی اور فرمایا، خالد، دیر کر دی تم نے۔ تم جیسے عقل مند کو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ خالد نے کلمہ پڑھا اور یوں دشمن اسلام سیف اللہ کی تلوار بن گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے جس میدان میں قدم رکھا، وہاں فتح نے ان کے قدم چومے۔ ان کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ موتا تھی، جس میں مسلمانوں کی کمان کرنے والے 3 صحابہ شہید ہو گئے۔ لشکر میں افراتفری تھی، لیکن خالد نے نہ صرف کمان سنبھالی بلکہ ایک نئی جنگی حکمت عملی سے دشمن کو چمکا دے کر مسلمانوں کو محفوظ نکال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اس نے کفار پر چلانے کے لیے نکالا ہے۔ یہ لقب سیف اللہ خالد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ جب مکہ فتح ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر میں خالد بن ولید کو ایک حصے کی کمان سونپی۔ انہوں نے مکہ کے راستے میں صرف انہی سے جنگ کی جو تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ خالد نے وہی شہر فتح کیا جسے وہ کبھی بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا یہ تقدیر کی چال تھی؟ ایک دشمن اب محافظ بن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اسلام کو باہر کی بڑی طاقتوں سے خطرہ لاحق تھا۔ خالد بن ولید کو عراق بھیجا گیا۔ انہوں نے ذوالقرنین کی طرز پر ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا۔ ان کی سب سے شاندار فتح عین التمر کی جنگ تھی، جہاں ہزاروں قیدی اور خزانے ہاتھ لگے۔ پھر آیا وہ معرکہ جو ان کی زندگی کا سب سے یادگار باب بن گیا، جنگ یرموک۔ یہ وہ میدان تھا جہاں رومی فوج کے 1,00,000 سپاہی مسلمانوں کے 40,000 مجاہدین کے سامنے کھڑے تھے۔ رومیوں کے پاس گھوڑے، ہاتھی اور بے پناہ اسلحہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف ایمان، عقیدہ اور خالد بن ولید جیسا سپہ سالار۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ خالد نے اپنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کے بڑے حصے کو گھیر کر ختم کیا۔ ان کی چالیں ایسی تھیں جیسے شطرنج کا ماہر بادشاہ دشمن کے بادشاہ کو بات دے رہا ہو۔ دشمن کے سپہ سالار نے جب دیکھا کہ شکست یقینی ہے تو وہ فرار ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رومی سلطنت کا سورج مغرب میں ڈلنے لگا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اتنے بڑے کارناموں کے باوجود حضرت عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا؟ جی ہاں، اور اس معزولی کا اعلان اس وقت کیا گیا جب وہ مسلسل فتوحات سمیٹ رہے تھے۔ کسی اور کی جگہ ہوتی تو بغاوت کرتا، مگر خالد نے سر جھکا کر کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔
یہ الفاظ رہتی دنیا تک وفاداری، اخلاص اور عاجزی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ جنگوں کے ہیرو، میدانوں کی فاتح، اللہ کی تلوار، لیکن تقدیر نے ایک اور پہلو دکھایا۔ خالد بن ولید نے زندگی پر 100 سے زائد جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہ کھائی، مگر جب وقت موت آیا تو وہ بستر پر لیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ شہادت نصیب ہو، لیکن دیکھو میرے جسم پر 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، مگر میں بستر پر مر رہا ہوں بزدلوں کی طرح۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے دنیا کو دکھایا کہ ایک انسان کس طرح اپنی سوچ بدل کر تاریخ کا دائرہ موڑ سکتا ہے۔ وہ نہ صرف جنگی میدانوں میں فاتح تھے، بلکہ ان کی شخصیت اخلاص، اطاعت اور عشق رسول کی عظیم مثال تھی۔ اسلام کو جس وقت ایک مضبوط تلوار کی ضرورت تھی، اللہ نے خالد کو عطا کیا، اور جب وقت پورا ہوا تو وہی تلوار نیام میں چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کریں۔